للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا جو پروگرام ہے یہ گھر اور معاشرہ، اس میں جو ہم نے ٹاپک لیا ہے وہ ہے بزرگ اور ہم۔ ہمارے معاشرے میں بزرگ بھی ہوتے ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں۔ کل کے بچے آج کے نوجوان اور آئندہ کے بزرگ، اور آج کے بزرگ کچھ عرصے پہلے کے نوجوان اور اس سے کچھ عرصے پہلے کے بچے۔ تو یہ سرکل ہے، یہ چلتا رہتا ہے اور ایک ٹرن ہے یہ۔ تو آج ہمارے ساتھ نوجوان بھی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، مختلف جگہوں سے لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ بھی ہوں گے۔ ہم آپ کو ایک پکچر بھی دکھائیں گے، ایک تصویر دکھائیں گے، اور آپ نے اس تصویر کا دینا ہے جواب۔ تو آپ کو ہم پکچر دکھائیں گے، وہ بھی دیکھیے گا، اور مختلف سیگمنٹس بھی ہمارے ساتھ ہیں جس میں آپ کو جان ہے تو جہان ہے کہ علاج سے متعلق، صحت سے متعلق وہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا۔ اسی طرح ایک روحانی علاج، اوراد و وظائف کی برکتیں، وہ آپ کو بتایا جائے گا، اور وہ بھی بہت زبردست ایک وظیفہ ہے کہ اولاد سے متعلق ہے۔ اولاد کے لیے لوگ وظائف پوچھتے ہیں، تو آپ کو پریکٹیکل وہ دکھایا جائے گا، اور بھی کچھ ہوگا۔ ہمارے ساتھ ہمارے پیارے پیارے مہمان مبلغین، محسن مدنی بھائی، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے ایک اور بہت پیارے مبلغ مہروز مدنی، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو تجربے کار مبلغ ہیں، اور بزرگ اور ہم میں یہ بھی اپنے مدنی پھول دیں گے۔ میں سمجھا آپ بولیں وہ ہمارے بزرگ ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بزرگوں کا انداز یہی ہوتا ہے، صحیح وہ چھوٹوں کو لے کر چلیں۔ کیا بات ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو ٹاپک بہت اہم ہے، ہر ٹاپک اپنے حساب سے اہم ہوتا ہے۔ بزرگ جو ہیں یہ شفقت کے طلبگار، بچے یہ بڑوں سے شفقت کے طلبگار، یعنی ہر بندہ اپنی فکر میں لگا ہے کہ میرا کیا ہوگا۔ چھوٹے حسرت بھری نگاہوں سے بڑوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم پر شفقت کب فرمائیں گے، اور بڑے یہ چھوٹوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹائم ہی نہیں دیتا، ہمارے پاس کوئی بیٹھتا ہی نہیں، ہم سے کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک شخص نافرمان تھا، نالائق تھا، ماں بوڑھی ہو گئی، ماں بیمار ہو گئی، ماں کے پاس نہ بیٹھتا، ماں کی خدمت نہ کرتا، ماں کو تنہا چھوڑ دیا۔ ماں بوڑھی ہو کر، بیمار ہو کر بالآخر دم توڑ گئی۔ نافرمان بیٹا، نالائق بیٹا بالآخر ماں کے پاس نہ آیا۔ وقت گزرتا گیا، گزرتا گیا، گزرتا گیا۔ اس نوجوان نے بھی کب تک نوجوان رہنا تھا؟ بالآخر تقریباً 30 سال کا عرصہ گزرا، وہ نوجوان بھی بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، 3 بیٹے، لیکن بڑھاپے میں وہ تینوں بیٹے اس کے پاس نہ آئے۔ وہ بھی بیمار ہوا، بیمار ہونے کے بعد اتنا کمزور ہو گیا کہ بستر سے نہ اٹھ پایا۔ اللہ۔ اپنے بیٹوں کو یاد کرتا رہا، بالآخر بستر پر اس نے تنہا گھر میں دم توڑ دیا، بیٹے نہ آئے۔ اور پھر میت جب گھر میں تھی تو اہل محلہ کو کوئی اسمیل آئی، بدبو آئی، تو وہ گھر میں آئے تو دیکھا کہ یہ مرا پڑا ہے، اور اس کی میت پر چونٹیاں لگی ہوئی ہیں، کھا رہی ہیں اس کو۔ اللہ۔ بالآخر کفن دفن تدفین ہوئی۔ تو یہ یوں بھی کہیں گے کہ یہ مکافات عمل ہے۔ بالکل۔ اور اس واقعے کو میرے شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب نیکی کی دعوت میں لکھا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، اگر آج بڑھاپے کی منزل پر آپ اس وقت دیکھنے والوں میں کوئی پہنچ گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے جوانی میں اپنے بڑوں کو ٹائم نہ دیا، ان کی بے ادبیاں کی، ان کی نافرمانیاں کی،
ہو سکتا ہے وہ اس وقت جب ہم جوان ہوں اور وہ بوڑھے ہوں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارے تایا دادا نانا جو بڑھاپے کی منزل پر پہنچ گئے، ہو سکتا ہے اس وقت جوانی کے نشے میں ہم یہ کہتے ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم نے اپنی لائف کو انجوائے کرنا ہے، ہم لگے رہے، وقت گزر جاتا ہے، وقت رکتا نہیں، ہر آنے والا سیکنڈ، ہر آنے والا منٹ، ہر آنے والا گھنٹہ، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا ہفتہ یہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے۔ زندگی جا رہی ہے، زندگی جا رہی ہے، پگھل رہی ہے برف کی طرح۔ تو آج اگر ہم بڑھاپے کی منزل پر پہنچ گئے تو ایسا تو نہیں کہ جوانی میں ہم نے اپنے بڑوں کو ٹائم نہ دیا اور آج ہمارے بچے، ہمارے چھوٹے ہمیں ٹائم نہیں دے رہے اور ہم حسرت بھری نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ دو چیزیں انسان کے ساتھ ہے۔ اگر زندگی رہی تو بڑھاپا، اگر زندگی ہے تو بڑھاپا جو آزمائشوں کا گھر، اور زندگی نہیں تو موت۔ اللہ ان دو چیزوں کا سامنا تو کرنا ہی کرنا ہے، یا تو بندہ زندگی ختم، سانسیں ختم تو مر جائے گا، اور اگر زندگی ملی جی گیا تو بڑھاپا۔ اور اس وقت دنیا میں جو ایک سروے کے مطابق 60 سے 65 سال یعنی 60 پلس لوگوں کو بزرگ شہری میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، 60 پلس۔ تو اگر آج ہم 30 پلس ہیں، 40 پلس ہیں، 50 پلس ہیں، تو آج کل تو 60 بھی کیا، میرے خیال میں 40 والے بھی کمر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ کہتا ہے 40 سے جہاں اوپر قدم رکھا ہے تو اب وہ بزرگی آ ہی جاتا ہے، بلکہ کمزوری ہے، بیماریاں ہیں، مسائل تو ہیں ہی۔ آپ بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے کہ بڑھاپے میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور بچے جو ہے ساتھ بعض اوقات نہیں دیتے۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے ہم جیسے ہم کہہ رہے ہیں بزرگ اور ہم، تو بزرگ ہے کتنے اور کس طرح کے، پہلے اس پر بھی بات ہو جائے۔ تو شاید ہم غور کریں تو ہمیں جو بزرگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ 4 طرح کے ہیں۔ ایک بزرگ وہ ہیں جن کا تعلق ہمارا گھریلو ہے، جیسے ہمارے والد ہیں، ہمارے دادا ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارے چاچا ہیں، ہمارے تایا ہیں، جن کا ہمارا اچھا۔ دوسرا اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو خاندانی بزرگ ہیں، جیسے اب ننیال میں ہمارے بزرگ ہیں اور دیگر رشتہ دار ہیں جو بزرگوں میں آ جاتے ہیں۔ تیسرا اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ جن سے ہمارا روزانہ کی بنیاد پر رابطہ رہتا ہے، وہ چاہے کاروباری ہو، چاہے ہم وہاں نوکری کرتے ہوں، وہ یا ہمارے پاس نوکری کرتے ہوں۔ بہت سارے بوڑھے جوانوں کے پاس نوکریاں کرتے ہیں، بہت سارے جوان بوڑھوں کے پاس نوکریاں کرتے ہیں۔ تو ایک تعلق تیسرے قسم کا یہ ہے۔ اور چوتھے بزرگ وہ جو ایک عام معاشرے میں رہتے ہیں، عام مسلمان ہیں، وہ نہ ان سے کوئی رشتہ داری ہے، نہ ان سے کوئی ہمارا یوں تعلق ہے، مگر وہ بزرگی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا۔ تو چاروں طرح کے بزرگ یا چاروں طرح کی بڑی عمر کے افراد یہ لائق عزت اور لائق تکریم ہے۔ شریعت مطہرہ نے تمام ہی بزرگوں کے حوالے سے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، مگر جہاں حق کے قرابت ہے اور حق کے بزرگی بھی ہے تو وہاں پھر جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ اور جہاں حق کے قرابت نہیں ہے، مثال کے طور پر نہ رشتہ دار ہے، تو اس صورت میں اگرچہ حق کے بزرگی ہے مگر اب دوسرا تعلق، مثال کے طور پر اگر وہ آپ کے پاس کام کرتے ہیں تو اب جہاں عام کام کرنے والوں اجیروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، انہیں تکلیف نہ دینا، اس کے اور پھر گاہکوں کے ساتھ نرمی کرنا، یہ ساری چیزیں، جہاں ہم دکان پہ بیٹھے ہیں تو بہت سارے بزرگ ہمارے پاس آتے ہوں گے، یا ہم کسی کے پاس سامان لینے جا رہے ہیں تو وہ کوئی کیلے بیچ رہا ہے، تو کوئی آم بیچ رہا ہے، تو کوئی سبزی بیچ رہا ہے، تو وہ بھی بزرگ ہے۔ اب ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ، تو اس ساری چیزوں کو اگر ہم پیش نظر رکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ روزانہ ہمارا نہ جانے کتنے بوڑھوں سے یا بڑی عمر کے افراد سے تعلق و واسطہ پڑتا ہے۔ جب پڑتا ہے تو اب اس تعلق کو اچھا کرنے کے لیے ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا تعلق اچھا کیسے ہو جائے، کیونکہ ایک حدیث پاک ہے بڑی ہی خوبصورت، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، شعب الایمان کی روایت ہے، بڑوں کی تعظیم و توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بڑوں کا ادب کرنا، ان کی تعظیم و توقیر کرنا، اب میں نے ساری چیزیں بتا دی، عرض کی ہے کہ ان سب میں ہی یہ ہمارے بڑے آتے ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا ادب، احترام، اس سے متعلق مزید سنیں گے مہروز بھائی سے بھی۔ میں آپ کو پکچر دکھاتا ہوں، آپ اس کا جواب بھی دیجئے کہ یہ ایک آپ پکچر دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے، کس کی ہے، اس کو کیا نسبت حاصل ہے؟ مسجد ہے، مدرسہ ہے، مزار ہے، تو آپ دیکھ لیجئے۔ بزرگوں کی بات چلی ہے تو میں عرض کروں، جمعے کے دن جو ہے نا وہ بیان کیا تو میں نے عرض کی ربیع نور شریف کے حوالے سے سجاوٹ بھی کرنی ہے، یوں بھی کرنی ہے۔ بڑوں کا ایک طریقہ یہ بھی ہونا چاہیے، بڑوں کی بات کر رہے ہیں ہم، بزرگ اور ہم،
کہ بزرگ اپنی اچھی روایات کو اگلی نسل میں منتقل کرتے ہوئے. بہت خوب. سبحان اللہ. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے میلاد شریف، جھنڈے، تو جلوس، تو محفل نعت، تو چراغا، تو یہ ساری چیزیں، ایصال ثواب، نظر و نیاز، یہ منتقل کیا آگے نا. تو جمعے کے دن میں نے بیان کیا اور اس میں نے یہ بات بھی عرض کری کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے جو جذبات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ ہر عاشق رسول اپنے گھر پہ، اپنے آفس پہ، اپنی دکان پر ایک جھنڈا لگا دیں، ایک بلب ہی لگا دیں جشن ولادت کے نام کا، کم از کم اتنا تو. کیا بات. اور اس پہ میں نے یہ بھی عرض کر دی کہ جس کے پاس نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے وہاں پہ عرض کی تھی، تو میں نے عرض کی جس کے پاس نہیں ہے وہ مجھ سے رابطہ کر لے. ہزاروں افراد تھے مسجد میں، ظاہر سی باتیں ہوتے ہیں. محسن بھائی مجھ سے ایک بزرگ نے رابطہ. اللہ 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 اللہ. اچھا، ان کا انداز بھی مجھے بڑا اچھا لگا. کہنے لگے وہ جھنڈے ہیں آپ کے پاس کیا؟ تو میں نے اعلان تو کیا تھا، میں سمجھ گیا کہ یہ کہنا کیسا. مطلب جی ابھی دیتے ہیں آپ کو. پھر میں نے باہر اسٹال لگا ہوا تھا وہاں سے ایک جھنڈا منگایا، ان کو دیا. تو یہاں پہ میں یہ عرض کروں گا بزرگوں کے حوالے سے اور ہمارے حوالے سے کہ ہم اپنی روایات کو منتقل کریں اور جس طرح کی جو مدد ہم جس کی کر سکتے ہیں وہ جاری رکھیں. ربیع الاول شریف میں ہم تحائف دیتے ہیں نا، مختلف مٹھائیاں دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں. تو میں تو کہوں گا کہ آپ ایک جھنڈا، ایک لائٹوں کی لڑی جو ہے یہ بھی تحفتاً دیں، سبحان اللہ، یہ تقسیم کر دیں. کیا بات ہے. 200 روپے کے اندر لائٹ کے ایک وہ آ جاتی ہے ماشاءاللہ جھنڈا. اور یہ تحفہ ایسا ہوگا 12 دن تک تو کم از کم جگمگاتا ہے. 12 دن کے بعد وہ سنبھال کے رکھے گا، شاید وہ سالوں چلائے، کیونکہ لائٹیں سنبھال کے رکھنا، اور یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے آپ نے ترغیب دے رہے ہیں. اس کا سیگمنٹ بھی ہے جان ہے تو جہان ہے، صحت سے متعلق ہے. اور بالخصوص ہمارے بڑی عمر چھوٹی عمر کیا، بیمار تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن جب بڑھاپے کی منزل پر پہنچتے ہیں تو بیماریاں زیادہ آ جاتی ہیں. ایک دفعہ میری ایک ڈاکٹر صاحب سے بات چل رہی تھی بیماریوں پر، تو بات چلتے چلتے یوں پہنچی کہ بھئی وہ بیماریاں جو ہیں وہ دروازے پر آ گئیں. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ بیماریاں دروازے پر نہیں آئی، دروازہ کھول کے اندر آ گئیں. تو بزرگوں کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ کئی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. اور ایک بات میں نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ اس وقت نوجوان سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں، کہ بزرگوں کی، بڑی عمر والوں کی ایک تعداد نام سے پائی پیسہ مانگتی ہے. ان کو پیسے کی طلب نہیں رہتی، ان کی خواہشات اب وہ نہیں رہتی، ان کو پہننے کا اور ایک ویل ڈریسنگ کا شوق اب وہ تقریباً کو نہیں رہتا. اسی طریقے سے گھومنا پھرنا، جسم ساتھ نہیں دیتا، ہمت طاقت نہیں ہوتی، میدا ساتھ نہیں دیتا، ان سے اب کھایا پیا نہیں جاتا وہ، بلکہ یہ تو بہت نارمل سلیکٹڈ، نہ ان کو کھانے کی طلب آپ سے، نہ پہننے کی، نہ پیسوں کی، نہ کچھ. یہ آپ سے آپ کا وقت مانگتے ہیں، آپ سے محبت مانگتے ہیں. یہ تنہائی کا شکار ہیں، یہ بیمار ہیں، یہ پریشان ہیں. اب آگے ان کو موت نظر آ رہی ہے. زندگی کا ایک بہت بڑا پیریڈ انہوں نے گزار لیا، بچپن، جوانی، لڑکپن جو تھا گزار لیا. اب تو آگے بس قبر ہی کی منزل ہے. یوں تو دنیا سے کون چلا جائے پتہ نہیں، لیکن بزرگ نے تو ایک بہت سارے سٹیجز گزار لیے نا. یہ آپ سے آپ کی محبت چاہتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کی شفقت کے طلبگار ہیں. ان کو ٹائم دیجئے، ان کے پاس بیٹھیے. کل اگر ہماری زندگی رہی تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کسی کے طلبگار ہوں اور پھر کوئی ہمیں بھی ٹائم دینے والا نہ ہو. آج کے اس دور میں ایسے ایسے دل خراش واقعات ہیں کہ 3 4 بیٹوں کی مائیں، باپ کا انتقال ہو گیا، کوئی بیٹا ماں کو رکھنے کے لیے تیار نہیں. کہ میری پرسنل لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، میری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے، میرے پاس جگہ نہیں. اوورسیز بیرون ملک تو اولڈ ہاؤس کا سسٹم تھا ہی، اب آہستہ آہستہ یہ ہمارے ملک میں بھی آتا چلا جا رہا ہے. جی بالکل. میں نے ایک شہر میں دیکھا، میں شہر کا نام نہیں لیتا، لیکن میں خود اس اولڈ ہاؤس میں گیا. وہاں پر بوڑھے، کچھ معذور، کچھ ذہنی معذور، کچھ بیمار پڑے ہیں. نہیں آتی اولاد، چھوڑ دیا ان کو کہ کیسے سنبھالیں. ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ہماری اپنی فیملی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کل کو ہمارا بچہ، ہمارا پوتا ہمیں ہاتھ پکڑ کے یا گاڑی میں ڈال کر کسی اولڈ ہاؤس میں ڈال کر آ جائے. اللہ اللہ. لوگ کہتے ہیں گھروں میں جگہ نہیں، گھر میں جگہ تو نکل جاتی ہے، اصل جگہ چاہیے دل میں. اللہ. دل میں جگہ اس میں ہوگی. یہ بھی ہے جو آپ بات ارشاد فرما رہا ہے، میں ایڈ کرتا چلوں کہ بعض اوقات نا ہم نتائج پہ غور و فکر ہی نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہی نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہے. لوگ جیسے اس وقت آپ گفتگو فرما رہے ہیں تو بہت معذرت کے ساتھ شاید جن پہ بیت رہی ہو نا وہ یہ کہہ رہے ہوں یار انہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی زندگی گزار رہے ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ ہم کس زندگی سے گزار رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا سیدی کان بھی بند رکھے ہوئے ہیں، یعنی سیکھنے کے اعتبار سے. ویسے تو کان کھلے ہوئے ہیں، غیبت جو ہے نا وہ 100 میٹر دور ہی ہو رہی ہوگی نا تو بھی کان لگے ہوئے ہوں گے. صحیح بات. تو سیکھنے کے اعتبار سے کان بھی بند رکھے ہوئے، آنکھیں بھی بند کی ہوئی. میں نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ بائک پہ جا رہے تھے
اب ہمارے یہاں پاکستان میں جو بائک ہیں اکثریت وہ دیکھ لیں آپ کیسی ہیں, چھوٹی چھوٹی سی بائکس ہیں. تو وہ بائک پہ جا رہے تھے اور محسن بھائی ان کی ٹنکی پہ, جیسے ہمارے یہاں رواج ہے نا ٹنکی پہ چھوٹے بچے کو بٹھا لیتے ہیں, انہوں نے اچھا خاصا کوئی 5.5-6 فٹ کا بچہ تھا لڑکا وہ ٹنکی پہ بٹھایا ہوا تھا, اور میں پیچھے سے آ رہا تھا. تو میں پیچھے پیچھے دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یار یہ کیا حرکت ہے, اتنا بڑا لڑکا یہ ٹنکی پہ کیوں بٹھایا ہوا, پیچھے بٹھانا چاہیے, صحیح ہے نا. لیکن جب میں آگے آیا نا حضور, تو میں نے دیکھا کہ اصل میں وہ اس کا بیٹا تھا, اور وہ اسپیشل پرسن تھا بچہ. اللہ, وہ پیچھے بیٹھ نہیں سکتا تھا, پیچھے بیٹھتا تو شاید گر جاتا, کچھ معاملہ ہوتا. تو وہ اس کا قد وغیرہ تو بڑھ گیا, جسامت تو بڑھ جاتی ہے بعض اوقات. اسپیشل پرسن جو بچے ہوتے ہیں جن کے حالات نارمل نہیں ہوتے, ذہنی توازن نارمل نہیں ہوتا, تو ان کا ذہن نہیں بڑھتا لیکن ان کا جسم بڑھ جاتا ہے. صحیح. اب میں اس باپ پہ اتنی مجھے جو ہے نا وہ محبت آئی, میں نے بولا دیکھو یار یہ باپ ہے, یہ باپ ہے, اس سے پرواہ نہیں ہے دنیا کیا کہے گی, اس سے پرواہ نہیں ہے کہ میری گاڑی کا کیا ہوگا, اس کے جو بھی حالات ہیں اس کنڈیشن میں یہ اپنے بچے کو لے کے چل رہا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات اچھے خاصے بڑے بچے ہوتے ہیں, یعنی جسم کے اعتبار سے, عمر کے اعتبار سے بڑے بچے ہوتے ہیں, 10 سال 12 سال 13 سال کا 14 سال کا بچہ ہے, لیکن اس کا ذہنی کیفیت درست نہیں ہے. وہ باپ گود میں اٹھایا ہوا ہے, ذرا اٹھا کے تو دیکھیں نا, لگے پتہ کہ کیسے چلتے ہیں بچے. بھائی آپ نے جو یہ ٹاپک لیا نا, یہ یوں سمجھ لیں کہ دل کے تار چھیڑ دیے. اللہ اکبر. میں نے ایسے معذور بچے دیکھے ہیں, وہی آپ والی بات کہ قد بڑھ جاتا ہے, وزن بڑھ جاتا ہے, لیکن بعض اوقات دماغی نشو و نما نہیں بڑھتی. پولیو ہو گیا اور اس طرح کے امراض ہے, پیرالائز ہو گیا, دونوں پاؤں جواب دے گئے, کیتھیٹر لگا ہوا ہے, یورین بیگ لگا ہوا ہے, کھا نہیں پاتے, کھانا یوں گر رہا ہے. یار ماں اور باپ بچے کا اگر کوئی بھی ایسی چیز ہو تو وہ ہاتھ میں لے لیتے ہیں, ماں اپنے آنچل سے صاف کر لیتی ہے اس بچے کو یوں گود میں اٹھا کے. لیکن جب یہی ماں باپ بڑھاپے کی منزل پر پہنچتے ہیں, ایسے واقعات, واللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین, چند واقعات میں اب ان کو اس طرح انڈیکیٹ نہیں کر سکتا, لیکن میری اپنی پریکٹیکل لائف میں آیا کہ 3-3 4-4 بیٹوں کی ماں کتنی دعائیں مانگی ہوں گی, بیٹوں نے نہیں رکھا, نکال دیا. بالآخر ماں بیٹی کے گھر پہ گئی, بیٹی نے بھی کہا کہ ماں میں پرائی ہو گئی اور میں سسرال والی ہوں, میرا جوائنٹ فیملی ہے تو میں کیسے رکھوں گی. ماں وہاں سے بھی چلی گئی, اب کہاں گئی ہوگی مجھے بھی نہیں پتا. ایک اور کسی کا واقعہ کہ بیٹے, ماں نے پڑھایا لکھایا, ماں بیوہ ہو گئی, اور پھر جب بیٹے بڑے ہو گئے, شادیاں ہو گئی, اپنی اپنی فیملی, اپنا اپنا لائف اسٹائل, بچے. اب بھائیوں میں یہ بحث چلتی ہے کہ بھائی تو ماں کو رکھ لینا یار تو رکھ لینا ماں کو, یار میرے پاس ٹائم نہیں, پتہ ہے میں کتنا بزی ہوں, یار میری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے, یار تجھے پتہ ہے میری بچوں کی ماں, میری وائف جو ہے وہ ماں کے ساتھ کمفرٹ نہیں ہے. تو ماں کو گویا ان بھائیوں نے فٹ بال بنا لیا کہ تو رکھ لے تو رکھ لے تو رکھ لے. بالآخر ماں چلی گئی, اب ہاتھ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کئی بچے مل کے ماں اور باپ کو نہیں سنبھال پاتے. یہ دو ماں باپ کتنے بچوں کو سنبھالتے. بعض اوقات چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ یہ سعادت پا لیتا ہے, جی وہ غیر شادی شدہ ہوتا ہے یا دیگر معاملات ہوتے ہیں تو وہ یہ سعادت پا لیتا ہے. بڑے جو ہے نا پیچھے رہ جاتے ہیں اس معاملے میں, چھوٹے آگے آ جاتے ہیں. وہ کسی نے کہا کہ کسی کو گھر ملا, کسی کے حصے میں دکان آئی, میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, میرے حصے. سبحان اللہ. مگر یہ بھی تو سعادت کی بات ہے نا. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کسی کے حصے میں آئے تو یہ اس کے لیے سعادت مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا اس کام کے لیے کہ وہ یہ خدمت کرے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اب ہم تو ماں باپ کی بات کر رہے ہیں نا, ماں باپ تو بہت قریبی رشتہ دار, اب دادا دادی بھی تو ہے نا گھر میں. بالکل ہے. دادا دادی جتنے پوتا پوتی سے پیار کرتے ہیں شاید بالکل گھر کا کوئی دوسرا فرد نہ کرتا ہو, مگر دادا دادی جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں کیا پوزیشن ہوتی ہے بعض گھروں میں, وہ بھی ہمارے سامنے. وجہ کیا ہوتی ہے محسن بھائی؟ اللہ اکبر. سوچنے کی بات ہے. دادا دادی نانا نانی یہ اپنے نواسا نواسیوں پوتا پوتیوں سے بہت پیار کرتے ہیں. اچھا اٹیچمنٹ بھی بعض اوقات بہت دیکھنے میں آتی ہے, بہت زیادہ لگا ہوا ہے. بالکل. کیوں ہوتی ہے یہ؟ آپ اگر غور کریں نا تو یہ دونوں افراد وہ ہیں کہ جنہیں بیچ کے افراد اگنور کر رہے ہیں. بیچ کا جو کنیکشن ہے نا وہ لوز ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی دادا دادی ادھر نواسا نواسی یا پوتا پوتی, نانا نانی ادھر نا, بیچ میں ہیں والدین دونوں طرفوں کو جو ہے نا اگنور کر رہے ہیں. وہ نہ اولاد کو پورا ٹائم دے رہے ہیں نہ اپنے والدین کو پورا ٹائم دے رہے ہیں. صحیح بات. تو یہ جو دو طرفیں ہیں نا, انہوں نے بیچ والا پل کراس کیا اور آپس میں کنیکشن کر لیا. تو یہ شاید جو لاجیکلی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ سائیکولوجیکلی. اچھا بچوں کو بھی توجہ چاہیے, بوڑھوں کو بھی چاہیے. ہاں تو وہ دونوں, اچھا دونوں کے معاملات بھی ایک جیسے ہیں کہ انہیں اس سے مطلب نہیں ہوتا کہ کتنی معقول بات ہو رہی ہے, کتنی کام کی بات ہو رہی ہے. انہیں
تو اپنے ایک دوسرے کے جو ایکسپریشن ہے نا وہ ڈسکور کرنے یا وہ شیئر کرنے. جیسے بچہ ہے, ہم دیکھیں اپنے بچوں کو دیکھیں اگر, تو بعض اوقات وہ بہت ہی لا یعنی بات کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا حاجی صاحب, بھی سنتے ہیں. ہاں, لیکن آپ اگر سنو نا تو بچوں کی باتوں پہ تو مزہ آتا ہے, تو بڑوں کی باتوں پہ بھی مزہ لینا شروع کر دیں. کسی اسلامی بہن کا میسج ہے, بیٹیاں جو نا بیٹیاں بعض اوقات ماں باپ سے ان کی بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے, شادی ہو جاتی ہیں, چلی جاتی ہیں, لیکن ظاہر بات ہے اب یہ شوہر کو فالو کرتی ہیں, اپنا ایک لائف ہوتا ہے, سب ایسے نہیں ہوتے لیکن بعض اوقات بیٹے اور یہ. تو کسی اسلامی بہن کا اس طرح کا میسج ہے کہ شادی ہو گئی, شوہر کی مصروفیت ہے, میرے اپنے معاملات ہیں, میں اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جا پاتی یا مصروفیت ہوتی ہے یہ. تو ایک طبقہ ایسا بھی ہے محسن بھائی, یہ کیا کریں اسلامی بہنیں, یہ کیسی تڑپتی ہوں گی ماں باپ کے جانے. اب تو یہ شوہر کو فالو کریں گے اسی کو. اللہ اللہ اللہ. مگر دیکھیں جہاں شریعت جس چیز کی وہ ہمیں حکم دیتی تو وہ شوہر ہو یا کوئی بھی اسے عمل تو کرنا ہے کہ ماں باپ سے ملنے کے حوالے سے جو شریعت کا حکم ہے وہ شوہر منع نہیں کر سکتا, جو جتنی حد تک ہے تو وہ شوہر کو چاہیے کہ وہ پیغام دے اور لے کر جائے, ملوائے. باقی رہا کہ روزانہ کی بنیاد پر, ہاں اب بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں مہروز بھائی کہ کوئی اور ہے ہی نہیں اور خدمت کی حاجت ہے, تو اب اس صورت میں بیٹی ہی ہے تو بیٹی کے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو بڑا کرے, جس طرح اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ لے کر چل رہا ہے تو اس کو بھی لے کر چل. یہاں تو علی بھائی نے ایک میسج پڑھا ہے, لیکن یہ معاشرے کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے. بہت صحیح زیادہ عرض کر رہا ہوں, صرف یہ نہیں کہ ہم کیونکہ گفتگو کرنے بیٹھے ہیں تو اچھے اچھے الفاظ لائیں, واقعی میں سلگتا ہوا موضوع ہے. ایک ایسی آگ ہے جو بجھ بجھ کے جو ہے نا جل اٹھتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ انہوں نے بھی بیان کیا اور حقیقت بھی ہم سب بھی جانتے ہیں, ظاہر سی بات ہے ہم کوئی جنگل میں تو رہتے نہیں, اسی معاشرے میں رہتے ہیں, کہ بہن بیٹیاں جب شادی کر دی جاتی ہے تو ان کا گھر والے, اچھے گھر والے یہی کہتے ہیں کہ بیٹا وہیں رہنا, وہیں جو بھی ہو, جو بھی معاملات ہوں اسی کو فیس کرنا, واپس نہیں آنا. یہی کوشش بھی ہوتی ہے اچھے گھرانوں کی, یہی ہونی بھی چاہیے, اچھی بیٹیوں کی بہنوں کی بھی یہی کوشش ہونی چاہیے. تو اس میں دو معاملات حاجی صاحب میں عرض کرنا چاہوں گا. پہلا معاملہ تو یہ کہ یہ دیکھ لیا جائے ان کو کتنی خدمت کی ضرورت ہے والدین کو, اور آپ اس میں کیا کر سکتی ہیں. فزیکلی موجودگی جو ہے نا ہر جگہ ضروری نہیں ہوتی. بعض اوقات سامنے والا بھی آپ کی کنڈیشن سے واقف ہوتا ہے, وہ جو آپ کی کنڈیشن ہے اسی میں آپ سے تعاون چاہ رہا ہوتا ہے. آپ فون کر دیں, آپ مہینے میں 1-8 گھنٹے کے لیے ملاقات کر آ جائیں, تو اس سے بھی جو ہے نا سامنے والا سیٹسفائی ہوتا ہے. اچھا جیسے والدین ہیں نا, والدین اگر بیمار ہیں, پریشان ہیں, کچھ ہے, اور بیٹیوں کے تعلق سے اگر میں اکثر کا قاعدہ بیان کروں تو انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ میری بیٹی کس حال میں, یہ نہیں ہوتی میرا حال نہیں پوچھ رہی, انہیں یہ فکر ہوتی ہے میری بیٹی ہے کس حال میں. تو آپ کا مسکراتا چہرہ, آپ کی خوشگوار باتیں جو ہیں انہیں اس بات کو کلیئر کر دیں گی کہ آپ سیٹ ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ کافی سیٹ ہو جائیں. دوسری بات یہاں پہ میں عرض کروں گا, چھوٹا منہ بڑی بات ہے لیکن ہے, اور وہ یہ ہے کہ داماد بہرحال داماد ہوتا ہے, اور میرا تو ماننا یہ کہ جو رشتہ جو ہے نا اس کو وہی تسلیم کر لیا جائے, شریعت سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی جائے. بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ نہیں, یہ ہمارا بیٹا ہے, یہ بہو نہیں, یہ ہماری بیٹی ہے, تو پھر اس کے اچھی بات ہے اگر ایسا کوئی تصور کر لے تو بہت بڑی بات قائم ہو جائے. ہاں, لیکن جو ہے نا ایسا ہو نہیں پاتا. تو جو رشتہ جو ہے نا وہ اس کو وہی سمجھ کے کنسیڈر کر اور آگے کی طرف بڑھے, اور اس کے اندر وہ کیا اچھائیاں کر سکتا ہے, ہم اپنے رشتوں میں رہتے ہوئے کیا نیکیاں کما سکتے. ہم معاذ اللہ کوئی باطل مذہب کے پیروکار نہیں ہیں, ہم کسی ایسے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں کہ محض یہ کہتا ہے کہ 4 طریقے سے سر مارو زمین کے اوپر اور جناب تم فارغ. نہیں, ہمارا دین اسلام جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ کروڑوں سلام, کروڑوں رحمتیں ہوں, اللہ تعالی ہمیں ان کی غلامی پہ استقامت نصیب فرمائے. ان کی تعلیمات محض یہ نہیں ہے کہ تم مسجد میں 4-5 وقت آؤ اور نماز پڑھو اور تمہاری عبادت ہو گئی اور بس جاؤ. نہیں, ان کی تعلیمات تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو اسلام ہے کیا؟ اسلام یہی تو ہے بیٹا باپ سے مسکرا کے بات کرے, حج مبرور کا ثواب پالے. واہ, یہ کیا ہے؟ باپ بیٹے کا تعلق ہے, باپ جو ہے بیٹے پہ خرچ کرے, اپنی بیوی پہ خرچ کرے شوہر, تو یہ بہترین صدقہ ہے. کیا بات. تو یہ کیا, یہ نیکیاں کہاں سے مل رہی ہیں؟ یہ بھی اسلامیات ہے, یہ بھی اسلامیات ہے, یہ بھی دینی تعلیمات ہیں. تو یہ نیکیاں کہاں سے مل رہی ہیں بھائی؟ یہ مسجد میں جانے سے نہیں مل رہی ہیں, یہ گھر پہ آنے سے مل رہی ہیں. کیا بات ہے, یہ گھر پہ آنے سے مل رہی ہیں, گھر پہ خرچ کرنے سے مل رہی ہیں. تو داماد کو بھی چاہیے کہ اگر ایسی کنڈیشن ہے تو وہ یوں دیکھے کہ اگر ان کی جگہ میرا باپ ہوتا, صحیح بات, اگر ان کی جگہ میری ماں ہوتی تو میں کیا کرتا. اور یہ 2 طرفہ ٹریفک ہے,
کیا فرما رہے ہیں نا, یہ اس میں ایک چیز اور بھی احتیاط ہے کہ ٹھیک ہے بیٹی کی اٹیچمنٹ ماں باپ سے اور جذباتی حد تک ہوتی ہے, بعض اوقات بیٹے کیئر نہیں کر پاتے, لیکن بہنیں, بچیاں, بیٹیاں یہ ماں باپ کے معاملے میں اتنی جذباتی نہ ہو جائیں. یہ بھی ہوتا ہوگا کہ بھائیوں سے لڑ لیں, بھابھیوں سے لڑ لیں, میری ماں کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں اور یوں, یا جذباتی ہو کے ماں سے بار بار رپورٹ لینا, امی بھابھی خیال رکھتی ہیں, بھائی پوچھتے ہیں, تو یوں کر کے اگر ذہن نہ بھی جائے تو ڈسٹرب کرنا, تو اتنی کیا کہیں گے اس کو, اوور پنچایت بھی نہ کریں. اور پنچایت ایسا یوں بھی ہوتا ہے نا, جیسے اب میں بیٹھا ہوا ہوں نا, چلے میں محسن بھائی کو لے لیتا ہوں. اچھا محسن بھائی مجھے چھوڑ دیا. محسن بھائی بیٹھے ہوئے نا, میں محسن بھائی سے اشارہ کروں یہاں سے, محسن بھائی کیا یار اب سلسلے میں بیٹھو, تھوڑا مسکراؤ, تو مسکرا ہی نہیں رہے ہو آپ, تو اس سے مسکرا رہے ہیں, ابھی تو مسکرا رہے ہیں ماشاء اللہ, انہیں مسکراتا رکھے حق اللہ سننا کا. تو اس سے کیا ہوگا, میں کیا چاہ رہا ہوں یہ مسکرائیں, لیکن میرا کہنے کا انداز کیا ہے, بھائی مسکراؤ نا, کیا خود نہیں مسکرا رہے نہ مجھے بولنے مسکراؤ نا, کیا منہ بنا کے بیٹھا. اچھا ایک انداز ہے یہ, دوسرا یہ یار آپ کو مسکراہٹ بہت اچھی لگتی ہے ماشاءاللہ, آپ مسکراتے ہیں نا تو مزہ آتا ہے. تو اب اس سے کیا ہوتا ہے, وہ مسکراہٹ خود بخود آ جائے گی. دونوں مسکرانے کی باتیں ہیں, ہاں نتیجہ تو ایک ہی آنا ہے, ایک تھوڑا پتھر مار کے ایک پھول دے کر رہے. اچھا یہاں پہ جیسے ایک بات آپ نے کہی نا وہ رشتوں کے حوالے سے, ابھی داماد کا آپ نے ذکر کیا, تو حدیث پاک جو ابھی ہم نے سنی ہے, اس طرح کی اور بھی احادیث جو بڑوں کے حوالے سے مہروز بھائی, وہ مطلق ہے نا, مطلق بوڑھوں کے بارے میں, بڑوں کے بارے میں, چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو, سب کا ادب و احترام کرنا ہے. بڑے ہیں تو ان کا ادب کریں. اب جب بڑے ہیں تو اب دیکھیں یہاں تو کوئی رشتہ تو ہے نا, یعنی آپ کی بیوی کا باپ ہے یا آپ کی بیوی کی ماں ہے, تو جب اس کا ادب کریں گے, اس کا احترام کریں گے, یا اس کے ساتھ اچھا تعلق کریں گے, یا اس کی مدد کریں گے, یا اس کا دل خوش کریں گے, تو ثواب تو آپ کو ملنا, اگر ثواب کی نیت سے کریں گے تو. ان کی اہمیت اتنی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو رشتہ کرو تو دیکھ کے کرو, کیونکہ بچے کے جو اخلاق ہیں وہ ننیحال پہ جاتے ہیں. اللہ اللہ اللہ, ننیحال کی اتنی اہمیت ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے آپ کو پکچر دکھائی تھی, آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں, اور کئی جوابات میرے پاس بھی آئے ہیں لیپ ٹاپ پہ, یہاں پر میسیجز آئے ہیں, کالز بھی ہیں. کال دے دیجئے کچھ. رکن شورا اور دونوں مبلغین کو اللہ پاک سلامت رکھے. آج جو موضوع لیا بزرگ اور ہم, یقین مانے میرے خود بزرگ جو تقریباً 4 ماہ ہونے والے ہیں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے, تو جب میں لائٹنگ کرتا تھا نا تو وہ دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ربیع النور آ گیا ہے, تو بہت خوشی کا اظہار کرتے. اور سب سے مین جو اہم بات وہ میرے بزرگ کرتے تھے نا, وہ کہتے تھے کہ اس بار محفل پہ لنگر زیادہ پکانا کہ کہیں کم نہ پڑ جائے. ساتھ یہ بھی کہتے کہ یہ لو میری طرف سے بھی پیسے, حالانکہ وہ پیسے ان سے ہم لینے کیا, سارے پیسے ہی انہی کی ہوا کرتے تھے. تو آج وہ بس یاد آ گئے. دعا فرمائے اللہ پاک ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. میں تمام ناظرین کو بھی عرض کرتا ہوں کہ جن کے بزرگ ہیں وہ ان کی قدر کریں اور ان کے ہر بات کو فالو بھی کریں. اور کال دیجیے گا. خالد حسین جمالی شہید بے نظیر آباد سے بول رہا ہوں. یہ جو تصویر دکھائی ہے یہ مزار کی تصویر ہے. ٹھیک ہے, مزار کی تصویر, آدھا جواب ہے, آدھا جواب پورا نہیں ہوا ابھی. اچھا ایک سیگمنٹ ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا صحت سے متعلق, اور یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تھائرائڈز ہو جاتے ہیں, اور یہ تھائرائڈز جب بڑھ کر خرابی کی طرف جاتے ہیں تو یہ کینسر تک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو آئیے دیکھیے, جان ہے تو جہان ہے. بنائے مل کے سبھی پاک معاشرہ یا رب. ہمارے ساتھ موجود ہیں گیسٹرو انٹرولوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر صادق میمن صاحب. تھائرائڈ کے حوالے سے آپ مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ, یا ہمارے جو بھی ویورز ہیں دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں, ان کو کچھ بتائیں یہ بیماری ہے کیا, کہ اس کے اسباب کیا بنتے ہیں, کس وجہ سے تھائرائڈ ہو جاتا ہے, اور اس میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے, اور اس کا علاج کیا ہے. تو پہلے میں آپ کو تھائرائڈ گلینڈ کے بارے میں بتا دوں. تھائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ گردن کے سامنے والے حصے پہ جو نرخرا ہوتا ہے اس کے سامنے ہوتا ہے گلینڈ. تو تھائرائڈ کے جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ عموماً جو ہے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں جس میں تھائرائڈ جو ہے وہ اس کی سائز بڑھ جاتی ہے. سائز جب اس وقت بڑھتی ہے جب ہماری گروتھ جو ریپڈ ہوتی ہے, یعنی یہ 14-15 سال کی جو عموماً لڑکیاں ہوتی ہیں تو ان کے گلے آپ کو نظر آئیں گے کہ بڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک تو اس وقت ان کو بہت نشو نما کی ضرورت ہوتی ہے, اس وقت یہ تھائرائڈ ایک دم سے کام کرنا تیز کرتا ہے تو اس کا سائز بڑھ جاتا ہے. تو سائز بڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آیوڈین کی کمی ہوتی ہے. عموماً بچوں میں یا ان علاقوں میں جہاں آیوڈین کم ہوتا ہے وہاں پر یہ تھائرائڈ جو بڑھ جاتا ہے. ایکچولی ہوتا کیا کہ آیوڈین کے اوپر ہی تھائرائڈ کام کرتا ہے, یعنی تھائرائڈ جو ہارمون ہوتا ہے اس میں آیوڈین ایک اہم کمپوننٹ ہوتا ہے. تو وہ آیوڈین کی جب کمی ہو جاتی ہے تو تھائرائڈ تیز کام کرنے لگتا ہے, یعنی جتنا اس کو کام کرنا ہوتا ہے
اس سے زیادہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ جتنی بھی آیوڈین ہے وہ ساری کی ساری حاصل کر لے، تو وہ تھائرائڈ جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ ایک جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تھائرائڈ فنکشنلی، ایک تو ہوتا ہے فنکشنلی بہت تیز کام کرے اور ایک ہوتا ہے فنکشنلی جو ہے سست پڑ جائے۔ تو یہ جو بیماری ہوتی ہے جس میں ایک دم سے تھائرائڈ کا بڑھ جانا اور ایک دم سے تھائرائڈ کا کم ہو جانا، یہ آٹو امیون ڈیزیز کہلاتی ہے۔ یہ ہمارے جسم کے جو ڈیفنس سسٹم ہے یا مدافعتی نظام ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ تھائرائڈ جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے، تو پھر وہ اس پہ اٹیک کرتا ہے۔ تو جب اٹیک کرتا ہے تو دو طرح سے اٹیک کرتا ہے، ایک تو وہ ایسا اٹیک کرتا ہے کہ جتنا اس کے اندر تھائرائڈ جمع ہے وہ تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں تھائرائڈ ٹاکسیکوسس۔ ٹاکسک کا مطلب ہو گیا جیسے زہریلا، تو اس میں مریض جو ہوتے ہیں ان کو دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، ان کی آنکھیں آپ کو ایسے نظر آئیں گی جیسے وہ دیکھتے ہوئے ایسے لگتے ہیں جیسے آپ کو گھور رہے ہوں۔ نمبر ایک، وزن کم ہونا، گرمی زیادہ لگنا، تو یہ تھائروٹاکسیکوسس کی علامت ہے۔ اس میں پھر ہم کچھ دوائیں ایسی دیتے ہیں جس سے تھائرائڈ بیٹھ جاتا ہے، لیکن یہ آہستہ 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 اس میں تھائرائڈ ختم ہو جاتا ہے چند سالوں میں۔ پھر آپ کو وہ دوائیاں دینی ہوتی ہیں جو تھائروکسین کہلاتی ہیں تھائرائڈ کی جگہ پہ۔ ایک وہ ہوتا ہے جس میں یہ تھائرائڈ تباہ ہو جاتا ہے پورا گلینڈ، کی جو علاج ہے وہ بہت ہی آسان ہے، تھائروکسین کی گولیاں آتی ہیں تو مریض وہ کھاتے رہتے ہیں، بس اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی کھانی پڑتی ہے۔ جب تھائرائڈ کم کام کرتا ہے تو اس کی علامت میں کیا ہوتا ہے کہ وزن کا بڑھ جانا ہوتا ہے اور آدمی پیلے رنگ کا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پلس جو ہے وہ مسل موومنٹ جو کم ہو جاتی ہے، زمین سے بیٹھ کے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، قبض اس میں بہت زیادہ رہتی ہے، سنائی بھی اس میں کم رہتا ہے، آدمی کی زبان موٹی ہو جاتی ہے، آواز جو ہے وہ بھدی سی ہو جاتی ہے، تو یہ ساری علامتیں ہوتی ہیں۔ بنائے مل کے سبھی پاک معاشرہ یا رب۔ جان ہے تو جہان ہے، اپنی صحت کا خیال رکھیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ صحت بگڑ گئی تو ایسا نہ ہو کہ جوانی میں ہی بوڑھے ہو جائیں، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، آمین۔ کیونکہ بیماریاں، آزمائشیں، یہ جو مرض ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے نا تھائرائڈس کا، پچھلے دنوں ہی ہمارے ایک ذمہ دار تھے، ہم ایک مدنی مشورے کے لیے بیٹھے تھے، تو وہ پہنچ نہیں پائے، بعد میں آئے تو پتہ چلا کہ ان کے گھر میں سے کسی کو تھائرائڈ ہے اور بگڑ گیا ہے، بہت آزمائشی صورتحال تھی۔ تو بعض اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جب کچھ طبیعت خراب ہو اور کہا جائے ڈاکٹر کو دکھائیں تو کہتے ہیں یار دکھائیں گے تو پھنس جائیں گے، لمبا چکر ہو جائے گا، بعض کو کہتے ہیں ٹیسٹ کروائیں، بعض ٹیسٹ لکھیں امیر علیہ سنت نے بھی، اور ڈاکٹر کہتے ہیں 6-8 مہینے میں کوئی نہ کوئی ٹیسٹ کرواتے رہیں، تو وہ اس سے لاپرواہی کرتے ہیں یا اوائڈ کرتے ہیں تو بعض اوقات بیماری بڑھ جاتی ہے، پھر کنٹرول نہیں ہو پاتی۔ اللہ کریم ہمیں صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے، تو اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیں۔ صحت ہوگی تو عبادت بھی کریں گے، صحت ہوگی تو رزق حلال بھی کمائیں گے، اور جوانی میں اگر اپنے آپ کو فٹ کر لیا تو کئی ایسے بوڑھے ہیں کہ جنہوں نے جوانی میں کھانے پینے میں، صحت میں اور اس طرح خیال رکھا تو آج وہ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آتے ہیں، اور بعض ایسے جوان ہوتے ہیں کہ وہ لاپرواہی کرتے ہیں تو جوانی میں بھی کمرے پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، بعض بوڑھے جو ہے بڑھاپے میں بھی حضور گھی پی رہے ہوتے ہیں، بس وہ ہوتے ہیں، اب تو گھی پیئیں گے تو کولیسٹرول کا جو ہے نا وہ پرچہ آ جائے گا۔ کال دیجیے گا۔ محمد ضیاء اللہ ڈسکا سے بات کر رہا ہوں۔ جو تصویر دکھائی گئی ہے یہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے مزار کی ہے۔ اور کال دیجیے گا۔ میرا نام جی منظور حسین ہے، اسد آباد سردار آباد سے کر رہا ہوں جی۔ میں یہ مدنی چینل دیکھ رہا ہوں جی، اس پہ تصویر دکھائی گئی ہے، اس سے پوچھا گیا ہے پروگرام میں سر، تو یہ تصویر جو مسجد کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک جواب آیا ہے مسجد کی، ایک مزار کی ہے، مجھے بھی جو ہے یہ میسیجز آئے ہوئے ہیں کچھ جوابات، تو انشاءاللہ وقت مناسب پر لیں گے اس کو انشاءاللہ کہ جواب کس کا درست ہے۔ کافی سارے جوابات آئے ہیں بھائی۔ مہروز بھائی ایک چیز ہے کہ بزرگ جی تو سفید داڑھی والوں کے بارے میں کہ ان کا ادب، احترام، اور یہ جیسے محسن بھائی نے فرمایا نا، احادیث کریمہ میں مطلقاً سے مراد ہے کہ بغیر کسی قید کے، کہ وہ تمہارا باپ ہو، تمہارا تایا ہو، چاچا ہو، رشتہ دار ہو یا نہ ہو، صرف مسلمان ہے اور اس نے ایک زندگی گزار دی ہے اسلام میں وہ تم سے پرانا ہے یا اسلام میں وہ بوڑھا ہو گیا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ اور احادیث کریمہ میں نا اگر آپ دیکھیں تو جو بزرگ ہے نا، جو آپ سے بڑا ہے، ایک موقع پہ 2 صحابہ اکرام علیہم الرضوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے، اور ان میں سے یعنی 2 بھائی تھے، وہ ان میں سے ایک بھائی کی عمر زیادہ تھی، ایک کی کم تھی، یعنی چھوٹے بڑے بھائی تھے۔ تو جب آئے گفتگو شروع کی نا تو چھوٹے بھائی نے شروع کری، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ادب سکھایا اور فرمایا جو بڑا ہے وہ گفتگو کرے۔ کیا بات، گفتگو کا حق یہ ہے کہ بڑا کرے، الا یہ کہ وہ معاملہ ایسا ہو کہ چھوٹے نے کرنا، لیکن جو ادب سکھایا
وہ یہ کہ بڑا ادب کریں. سبحان ہمارا پرابلم کیا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنا رشتہ مان یا دیگر چیزوں کو لے کر جو ہے نا خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ سامنے والے کو محسوس نہیں ہوگا. جناب علی پتھر تھوڑی ہے کہ محسوس نہیں ہوگا. ہاں بعض اوقات وہ آپ کا رشتہ، تعلق یا کیفیت یا موقع ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا اظہار نہیں کرتا. صحیح. تو جو بھی اسلام میں آپ سے پہلے کا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اپنے اعتبار سے سوچ یہ ہونی چاہیے کہ جو بڑا ہے نا اپنے اعتبار سے، یعنی ہر کوئی اپنے اعتبار سے بنائے، دوسرے کو نہ سکھائے. یہ چیز وہ یہ ہونی چاہیے کہ جو آپ سے بڑا ہے اس کے بارے میں یہ گمان کریں کہ یار اس کی عمر زیادہ ہے، اس کا تجربہ زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شاید اس کی نیکیاں زیادہ ہوں مجھ سے. سبحان اللہ. تو یہ قابل تعظیم. وہ جو چھوٹا ہے، اکثر اکبر من کا سنن اکثر من کا تجربہ، کہ جو تم سے عمر میں بڑا ہے جی بالکل تجربے میں بڑا. یہاں ایک حدیث پاک بھی مجھے یاد آ رہی ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے جو بوڑھوں کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں. جی مسلمان بوڑھے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بوڑھے کی تعظیم و توقیر کرنا اللہ تعالیٰ کے عظمت و جلال کا اظہار ہے. بالکل. اور ایک حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری تعظیم سے ہے کہ بوڑھے کی عزت. اللہ اکبر. اللہ اور ان کی برکت سے رزق ملتا ہے. واہ. بوڑھوں کی برکت سے. واہ. یہ جو تمہارے بوڑھے ہیں یعنی مسلمانوں کے جو ضعیف افراد ہیں، بوڑھے افراد ہیں، عمر رسیدہ افراد ہیں، ان کے طفیل اللہ تعالی ہمیں رزق عطا فرماتا ہے اور ان کے ذریعے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ جو مجھ سے عمر میں بڑا ہے، مجھے اپنا ذہن یہ بنانا چاہیے کہ یہ علی بھائی مجھ سے عمر میں بڑے ہیں تو ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس لیے تعظیم کرو. سبحان اللہ. محسن بھائی یا کوئی اور عمر میں کم ہے میرے سے تو یار اس کی غلطیاں کم ہوں گی، اللہ. اس لیے یہ قابل تعظیم. اللہ. اپنی سوچ یہ بنائیں کہ دوسروں کو رسپیکٹ دیں. علی بھائی ہمارے معاشرے میں پرابلم یہ ہے کہ ہم رسپیکٹ چاہ تو رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں. ہم اپنا حق تو مانگ رہے ہیں کہ جی میرا حق یہ ہے، میرے رائٹس جو ہے وہ آپ ڈسٹرائے نہ پورے کریں. جی ہاں، لیکن جو دوسروں کے حقوق ہیں کیا وہ ہم پورے کر رہے ہیں؟ حدیث پاک میں آیا کہ جس کا جو حق ہے نا حقدار کو اس کا حق دو. تو جو بڑا ہے اس کی تعظیم اور ادب کیا جائے، اور جو چھوٹا ہے اس کو شفقت کا معاملہ کیا جائے. ٹو وے ٹریفک ہے. بالکل یہی ہے. ہم اس پہ ون وے چلا رہے ہوتے ہیں. بھائی ٹو وے ہے تو ٹو وے چلاؤ. ون وے بھی جو ہے نا دونوں طرف سے، چھوٹا بڑے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ مجھے شفقت ملے، جی مجھ پر بڑے شفقت نہیں کرتے اور مجھے پوچھتے نہیں ہیں، تو چھوٹا جو نا بڑوں کی طرف اس نظر سے دیکھ رہا ہے، اور بڑے چھوٹوں کی طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ میں بڑا ہوں. اچھا دونوں آگے نہیں بڑھ رہے. بس وہ یہ پلیٹ کا آخری سموسہ ہے، آخری بسکٹ بنا ہوا ہے کہ آپ لیجئے، اسی میں وہ بیچارہ محروم رہ جاتا ہے. تو کوئی بھی بڑھ کے پہل کر تیسرا آدمی لے جائے گا، اگر بھی پتہ چلے گا. اچھا ایک اور چیز ہے کہ یہ جیسے بتایا نا کہ جو عمر میں زیادہ ہے اس کا تجربہ بھی زیادہ ہے. آج کل ایک جدید دور ہے، لوگ لیپ ٹاپ پہ تو اس پر تو موبائل پر تو سوشل میڈیا پر تو نیٹ پر سرچنگ کرتے ہیں. یار میرا ایکسپیرینس بڑھے گا، مجھے مزید نئی نئی چیزیں پتہ چلیں گی. تو چلیں اگر واقعی اسی کوئی حاجت ہے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ بزرگ جو بڑے ہیں یہ ہم سے عمر میں زیادہ ہیں. ان کو کیا تجربہ ہے؟ جی یہ کیا نئی دور کو جانتے ہیں، ان کو کیا تجربہ، ان کو کیا ٹیکنالوجی کا پتہ ہے، ان کو کیا. محسن آپ ہمارے آپ نے تو وہ بات چھیڑ دی کہ آج بھی خیر نوجوان ہوتے ہیں یہ اس معاملات میں، لیکن بڑی عمر والے بھی بعض کم نہیں ہے. سوشل میڈیا جو یوز کرتے ہیں بڑے، چاہے وہ نانا ہوں، دادا ہوں، نانا بن گئے، دادا بن گئے، دادی بن گئی، لیکن سوشل میڈیا نے نہ آج 2-3 سال کے بچے کو چھوڑا، نہ 70-80 سال کے بوڑھے کو چھوڑا. ہاں لگے ہوئے سب جو ہے نا ایک دوسرے سے چیٹنگ، میسج. اور پہلے کہتے تھے کہ ٹچ والا موبائل چلے گا کیسے، یہ تو یہ اتنا تیز ہو گیا ہے کہ 2-3 سال کا بچہ بھی چلا رہا ہے، اور ورژن آئے اس کے آگے، اور جو ہے وہ بوڑھے بھی آج کل. تو بزرگوں سے میں عرض کروں گا بالخصوص جو ابھی اس وقت ساتھ ہیں یا بعد میں دیکھیں کہ آپ لوگوں سے ٹائم کے طلبگار ہیں. مجھے ٹائم دیں. اچھا آپ کو ایکٹیویٹیز چاہیے، فزیکل ایکٹیویٹیز ہو نہیں سکتی، اب ہمت طاقت ہے نہیں ہے، تو آپ نے موبائل سے یا ٹی وی سے دل لگا لیا. اچھا موبائل اور ٹی وی میں اگر آپ مدنی چینل دیکھتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، چلو پھر تو یہ بھی ایک نیکی کا ذریعہ بن جائے گا اچھی نیتوں کے ساتھ. لیکن اب آپ لگا کے بیٹھ گئے الٹی سیدھی چیزیں، آپ لگا کے بیٹھ گئے مقصد فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بےہودگیاں، تو اور اپنی زندگی کا آخری حصہ برباد کر رہے ہیں یہ. اچھا دل لگانا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، تو موبائل میں، سوشل میڈیا میں، ٹی وی میں دل لگا رہے ہیں، خرافات میں، گناہوں میں. اگر اس میں نیکی ہے تو ٹھیک ہے،
ورنہ اپنے رب سے دل کیوں نہیں لگاتے؟ اللہ، اپنے رب سے لو کیوں نہیں لگاتے؟ اب جی جی کر کتنا جی لیں گے؟ دل لگانا ہے تو پھر سجدے میں دل لگائیے نا، دل لگانا ہے تو تلاوت قرآن میں دل لگائیے، ذکر و اذکار کیجئے، درود پاک پڑھیے۔ یقین جانیے جب رب سے لو لگ جائے گی تو پھر دنیا کی چیزیں جو ہے نا وہ اس میں مزہ نہیں رہے گا ہمیں۔ اللہ والوں کو دیکھیے، قرآن کو ٹائم دیجئے نا، تسبیح پڑھ لیجئے نا، ٹائم کیوں نہیں کٹ رہا آپ کا؟ مجھے کوئی کال نہیں کرتا، مجھے کوئی کال اٹینڈ نہیں کرتا، مجھ سے کوئی ملنے نہیں آتا، میری اب طبیعت ساتھ نہیں دیتی، میں ملنے جا نہیں سکتا۔ تو میرے بزرگ ہاتھ جوڑ کر عرض ہے، جتنے بھی سن رہے ہیں اللہ کی بارگاہ سے لو لگا لیں۔ جی جی کر کتنا جئیں گے؟ اب تو اینڈ ہے نا، اب آگے کتنا جائیں گے؟ یہ تو رب کے پاس جانا ہی ہے، تو رب سے دل لگا لیں، رب سے لو لگا لیں۔ پھر بڑھاپا بعض اوقات چڑچڑا پن لاتا ہے، تو بچوں کو جھاڑے نہیں، جھڑکے نہیں۔ بعض اوقات آپ کے رویے کی وجہ سے چھوٹے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ جاتے ہی آپ نے لگانی ہے کلاس، جاتے ہی جو ہے نا ان سے سوالات کی بوچھاڑ کرنی ہے، آ گئے، ٹائم مل گیا، ہم بھی یاد آ گئے، ہم مرے پڑے ہیں، کوئی آ نہیں رہا، ہم بیمار پڑے ہیں، ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا۔ تو جاتے ہی آپ پتھراؤ شروع کر دیں گے، جلاؤ گھیراؤ شروع کر دیں گے، یہ لے کر آئے نا ساتھ۔ تو آپ کے پاس آئے گا کون جلی کٹی باتیں سننے؟ آپ پیار دیں، شفقت دیں، یہ بھی آپ کے بچے ہیں، بلکہ اور دینا چاہیے کہ پیار دیں گے تو آئیں گے، ورنہ غصہ کریں گے تو یہ بھی بھاگ جائیں گے۔ سمجھتے ہیں کہ میں سناؤں گا تو دوبارہ آئے گا، نہیں آئے گا، وہ بھاگ جائے گا۔ نہیں، یہ بڑی پیاری بات آپ نے کہی، اور میں عرض کروں مجھے ذاتی طور پہ یہ تجربہ بھی ہے اور میں اس کا شوقین بھی ہوں کہ جو عمر رسیدہ افراد ہیں نا محسن بھائی، ان کے پاس بیٹھ کے وہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے علی بھائی، جو یہ گوگل چاچا ہوں چاہے انٹرنیٹ بابا ہوں یہ نہیں سکھا سکتے۔ یہ جو فزیکل آپ جب کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں محسن بھائی، آپ کو بھی تجربہ ہے کہ ہم اپنے دعوت اسلامی کے اگر سینیریو میں بھی بات کروں کہ ہم اپنے اراکین شورا کے ساتھ، مفتیان کرام کے ساتھ، بڑے ذمہ داروں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں، پرانے اسلامیوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں، جنہوں نے ایک ورکنگ کی ہوئی ہے، جنہوں نے کام کیا ہوا ہے، پریکٹیکل گراؤنڈ ریئلٹی سے واقف ہیں، ان کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو وہ ایسے ایسے مدنی پھول دیتے ہیں، ایسی ایسی ٹپس دیتے ہیں کہ زندگی سنور جائے۔ لیکن اس میں کیا ہے کہ ہم نے دیکھا یہ شکوہ جو آپ نے اس کا توڑ بھی بتایا کہ یوں نہ کرے، میں دیکھتا ہوں اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت بھی تو دیکھیں بزرگ ہے نا، دیکھیں ان کا جو ایج ہے، ہاں مذہبی ٹائٹل اپنی جگہ، لیکن ایج فیکٹر تو اپنی جگہ ہے۔ اچھا لیکن دیکھیں آپ کیا نوجوان، کیا ادھیڑ عمر، کیا کون، مطلب سب کھینچے چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر وہی ہے جو آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت میں جھاڑ جھوڑ نہیں ہے۔ کل رات کے مدنی مذاکرے میں مسکراہٹ پہ باپا نے جو فرمایا نا، پھر اس کے علاوہ دل جوئی، مقصد جانے کا دل کرتا ہے۔ یہ غلطی کر کے بھی نا، یعنی امیر اہل سنت اللہ سلامت رکھے، آمین آمین، غلطی کر کے بھی ان کے ہی معاملے میں غلطی کر کے بھی دل یہ کرتا ہے کہ اب یہ غلطی ہو تو گئی ہے، ان کو بتا دو تاکہ کیوں اب یہ اصلاح کر دیں گے، اصلاح فرمائیں، اور وہ اصلاح اتنی اچھی ہوگی ماشاءاللہ کہ اس سے آپ کی کردار کی، آپ کی شخصیت کی عمارت ڈیمولش نہیں ہوگی، ٹوٹے گی نہیں، بلکہ اللہ نے چاہا تو اس پہ ایک مزید جو ہے نا اسٹیپ آ جائے۔ واہ واہ واہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ بچہ اور بوڑھا بعض اوقات برابر ہوتے ہیں، بچے کو بھی توجہ چاہیے، بوڑھے کو بھی چاہیے، بچپن اور پچپن، ہاں جی، بچپن اور پچپن۔ تو ایک چیز اور ہے کہ جیسے بچہ بار بار بات ریپیٹ کرتا ہے نا، ابو مجھے یہ چاہیے، دادا مجھے یہ چاہیے، دادی مجھے یہ چاہیے، جی بیٹا جی بیٹا، تو بڑے بھی بعض اوقات کرتے ہیں، بعض اوقات لے کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے جوانی کے پہلے کے واقعات۔ اچھا ہوتا ہے بعض اوقات 10 دفعہ پہلے سن لیے، لیکن اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ یار یہ پھر وہی کہانی لے کے بیٹھ گئے، اب ان کو بول تو نہیں پاتے ہیں، بار بار ان گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا اچھا جی جی جی۔ تو بعض اوقات ایسا بھی دیکھا ہے کہ نوجوان بیٹھے ہیں، اب وہ اپنی کوئی داستان سنا رہے ہیں، ان کو بھی ٹائم چاہیے، ہم اپنے موبائل میں لگیں، ایسا نہ کریں، ان کا تھوڑا ادب کر لیں۔ جیسے مہروز بھائی نے بتایا کہ امیر علیہ سنت کے ساتھ بارہا ایسا ہوا ہے کہ کوئی لوگ امیر علیہ سنت کا کوئی واقعہ بتانا چاہتے ہیں، امیر علیہ سنت کو پتہ ہوتا ہے یہ، لیکن اس کی دل جوئی کی نیت سے سن لیتے ہیں کہ اس کا وہ دل نہ ٹوٹے۔ سبحان اللہ۔ ایک سیگمنٹ ہے ہمارے پاس، اولاد اگر نافرمان ہو تو اس کے لیے پریکٹیکل وظیفہ ہے، تو اولاد کے لیے سب چاہتے ہیں کہ فرما بردار ہو جائے۔ آئیے دیکھیے اوراد و وظائف کی برکتیں۔ بنائے مل کے سبھی پاک معاشرہ یا رب۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نافرمان بچے کو فرما بردار بنانے کا روحانی علاج۔ نافرمان بچہ یا بچی جب وہ سو جائے، سورۃ البروج کی آیت نمبر 21 اور 22 یہ اتنی آواز سے بچے کے سرانے کھڑے ہو کر پڑھے کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے،
اور اس عمل کی مدت 21 دن ہے. 21 ڈیز تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے, بلا ناغہ اس عمل کو پورا کیجئے گا. انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے, اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے. اب ہم آپ کو اس کا عملی طریقہ کر کے دکھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. گھر اور معاشرہ, گھر اور معاشرہ. تو دیکھا ناظرین آپ نے, یہ تھا نافرمان بچوں کو فرما بردار بنانے کا روحانی علاج اور اس کا عملی طریقہ. اب آئیے ساتھ ساتھ ایک اور عمل میں آپ کو عرض کرتا چلوں, دکھیاری امت کی غمخواری کی نیت سے. عمل یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار ہو جائے اور ساتھ ساتھ ہماری اولاد نیک بن جائے, بری صحبت سے بچ جائے, با عمل ہماری اولاد بن جائے, نیک عمل کرنے والی ہماری اولاد بن جائے, تو نیک بنانے کا عمل بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ بے عمل شخص جب سویا ہوا ہو تو اس کے سرانے تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر اتنی آواز کے ساتھ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد شریف پڑھیں کہ اس کی آنکھ نہ کھلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو انشاءاللہ عز و جل وہ بچہ یا بچی نیک بن جائیں گے. تو دونوں ہی روحانی علاج پر آپ عمل کیجئے. نافرمان بچوں کو فرما بردار بنانے کا جو عمل بتایا گیا اس کے مطابق بھی عمل کیجئے گا, اور اسی طرح بچوں کو نیک بنانے کا جو وظیفہ, جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا, تو اس کے مطابق بھی عمل کیجئے گا. اچھا ناظرین کو یہاں ایک مشورہ بھی دیتا چلوں کہ ان روحانی علاج پر عمل شروع کرنے سے پہلے کم از کم 25 روپے کی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے نام کی کم از کم 25 روپے کی نیاز, اور عمل پورا ہو جانے کے بعد, کام ہو جانے کی صورت میں جب آپ کو اس کے فوائد نظر آنے لگے تو اب کم از کم 111 روپے یا 1100 روپے کی نیاز حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے دلوائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی اور آپ کے بچوں کو بھی اس کی برکت حاصل ہوں گی. بنائے مل کے سبھی پاک معاشرہ یا رب. یہ اوراد و وظائف آپ کو مل جائیں گے. ہمارے جو روحانی علاج کے بستے ہیں ان سے کریں تو بعض اوقات بچوں کو جھاڑتے ہیں, جھڑکتے ہیں, تو ان کی تربیت کریں, پیار دیں, اور اس طرح کا روحانی علاج بھی کریں تو اس کی برکت سے انشاءاللہ بچے فرما بردار بھی ہوں گے, اس کی برکات بھی ظاہر ہوں گی. ہم نے ایک آپ کو پکچر دکھائی تھی, مجھے بھی بہت سارے جوابات آئے ہیں اور کچھ کالز بھی ہیں, ذرا لیجیے گا بھائی, ٹائم ختم ہو رہا ہے. اخلاق اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. یہ جو آپ نے ایک تصویر دکھائی ہے یہ مزار سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. اور کال دیجیے, جتنی بھی کالیں دیجیے ذرا جلدی. میرا نام محمد محسن ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. وہ مزار شریف جو ہے نا وہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے میرے خیال سے. چلیں جی, اور کال دیجیے. ابرار احمد کراچی محمود آباد. جواب ہے جی یہ پاک پتن شریف میں ہے, اس کو مزار کی تصویر ہے پاک پتن شریف ساہیوال لاہور سے آگے جا کے. مجھے بھی ہے, ہمارے کوئی مدثر رضا بھائی ہیں, ان کا بھی میسیج ہے, انہوں نے بھی جواب دیا ہے. توصیف اتاری ہیں گجرات سے, انہوں نے بھی جواب دیا ہے. اور جو ہے وہ ام حنزلہ کراچی, ان کا بھی ہے, اور بھی بہت سارے جوابات ہیں. تو آئیے ہم ذرا درست جواب دیکھتے ہیں کیا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ مزار شریف ہے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ, اور اللہ والوں کی تو کیا ہی شان ہے. اور بزرگ اور ہم, یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. بزرگوں کا ادب کریں, بچوں پر شفقت کریں, بڑوں پر رحم کریں, اور ایسے بن جائیں کہ لوگ ہم سے خوش ہوں. اللہ عمل کی توفیق دے. گھر اور معاشرہ محبتیں